میرا باس پارٹ 5۔ کوئی 1 گھنٹہ مجھے لگا جس میں وہاں بیٹھے لوگوں نے مختلف سوال کیے جن کے میں نے جواب دیے۔ پھر سب نے تالیاں بجا کر مجھے داد دی۔ آخر میں باس نے 2-3 جگہ پر کچھ تبدیلیاں کروائیں اور پروجیکٹ ڈن کر دیا۔ انہوں نے میرے گھر کا ایڈریس پوچھا، میں نے ایڈریس دیا اور ابو کے شیڈیول کے بارے میں بتایا تو وہ بولے بس تم اپنی پیکنگ کر کے رکھنا۔ پھر میں گھر آ گئی۔ اگلے دن جمعہ تھا، میں آفس نہیں گئی۔ شام کو مغرب کے بعد باس ہمارے گھر آئے۔ ابو نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ان کے لیے چائے بسکٹ دیے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ جب ابو باہر آئے تو بولے، سمیرہ تمہاری کمپنی کے اونر تو بہت ہی سادہ اور نفیس انسان ہے، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ اتنے دولت مند ہوں گے، تم چلی جانا ان کے ساتھ، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ پھر باس کا فون آیا کہ میں نے تمہارے ابو کو راضی کر لیا ہے، تم کل 4 بجے آفس آ جانا، یہیں سے چلیں گے۔ اگلے دن میں نے اپنی کچھ شاپنگ کی اور پارلر کا چکر لگایا، سکن پالش کروائی، بالوں کی سیٹنگ کروائی۔ آخر اتنی بڑی کمپنی میں ہم جا رہے تھے اور بزنس لینے کے لیے جا رہے تھے۔ پھر نہا کر تیار ہوئی، اپنی صفائی کی، سفر کی مناسبت سے کاٹن کا ایک سوٹ پہنا، اپنا ایک چھوٹا بیگ تیار کیا اور اس میں کچھ سامان ڈال کر پیک کر کر آ گئی۔ وہاں جاتے ہی حاجی صاحب نے کہا، کتنی دیر لگا دی، میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں، بس اب جلدی سے نکلو، چلو نیچے آ جاؤ میری گاڑی کے پاس، میں ابھی آ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ آئے تو ان کے ساتھ میڈم بھی تھیں۔ تب پتہ چلا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں، تو دل کو کچھ حوصلہ ہوا کہ میں اکیلی نہیں، ایک خاتون بھی ساتھ ہے۔ ہمارا سفر 5 بجے شروع ہوا، ہم 8:30 پر اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ حاجی صاحب ڈرائیور کو ساتھ نہیں لائے تھے بلکہ خود ہی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ میڈم ان کے ساتھ فرنٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں پیچھے راستے میں ہلکی گپ شپ اور بزنس کے حوالے سے بات چیت چلتی رہی۔ ہم اسلام آباد پہنچے تو گاڑی ایک عالی شان عمارت کے سامنے رکی۔ پتہ چلا کہ یہ ایک مشہور 5 اسٹار ہوٹل کی برانچ ہے۔ ہمارے روم اسی ہوٹل میں بک تھے۔ رات کے لیے ہم جیسے ہی گاڑی سے اترے تو ہوٹل کا عملہ ہماری طرف آیا۔ ایک بندے کو حاجی صاحب نے گاڑی کی چابی دی۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے ایک بندے نے ہم سے ہمارا سامان لے لیا اور ہماری رہنمائی کرتا ہوا ہوٹل کی طرف بڑھا۔ ہوٹل کے گیٹ پر ایک خوش شکل اور گڈ لکنگ لڑکا کھڑا تھا۔ گڈ ایوننگ کہہ کر ہمارا استقبال کیا۔ اندر گئے تو سامنے کے ایک کاؤنٹر پہ خوبصورت گوری چٹی لڑکی کھڑی تھی جس نے استقبالیہ سے ہماری رہنمائی کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی ریاست کے راجا ہیں، اس قدر پروٹوکول مل رہا تھا اور میرے لیے یہ سب نیا تھا، اس لیے میں بہت دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حاجی صاحب نے کاؤنٹر پہ پہنچ کر اپنی بکنگ کے بارے میں بتایا اور فارمیلٹیز پوری کر کے ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے رومز چارج ہیں۔ وہ بندہ جس نے ہمارا سامان اٹھایا ہوا تھا اسے رومز کے کارڈ دیے کہ وہ ہمیں رومز تک چھوڑ آئے۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے لفٹ تک اور لفٹ سے 4تھے فلور پر آ گئے۔ بہت ہی شاندار سسٹم تھا، ہر جگہ لشکاریں مار رہی تھیں، صفائی کا اس قدر نظام تھا۔ اس لڑکے نے ہمارے کمرے دکھائے اور ان کا لاک کھولا جو کہ ہمارے لیے ایک تجربہ تھا۔ چابی کی بجائے کارڈ کو دروازے کی ایک درز میں ڈالا اور دروازہ کھل گیا۔ تینوں ہی دروازے ایک ہی کارڈ سے کھول دیے۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ ماسٹر کارڈ ہے اور روم کے کارڈز روم کے اندر دروازے کے ساتھ ایک خوبصورت لکڑی کے باکس میں اندر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر ہم اپنے اپنے رومز میں آ گئے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا، میں نے کم ان کہا تو وہی ویٹر تھا، اجازت لے کر اندر آیا۔ پھر چیزوں کی تفصیل بتانے لگا۔ واش روم کا دروازہ بتایا، اس طرف ہے، پانی ٹھنڈا اور گرم کیسے آئے گا؟ الماری کھول کر اس میں ایک چپل رکھی تھی، وہ نکالی اور قبلہ رخ اس طرف ہے، اس طرح کی کچھ اور باتیں بھی بتائیں۔ پھر روم سروس کی کال کرنے کا طریقہ بتایا اور چلا گیا۔ میں نے اپنا سامان سیٹ کیا اور ٹی وی آن کر کے دیکھنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد دروازہ بجا۔ میں نے کہا کم ان تو وہی ویٹر چائے لے کر آیا تھا۔ اس نے ٹرے اندر کی اور چائے بنانے لگا۔ پھر مجھ سے چینی کا پوچھا اور بتایا کہ اس فلور پر میری ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اپنا نام نادر بتایا اور کہا کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو
تو روم سروس کو کال کر کے بتا دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پرس سے 500 روپے نکال کر اسے ٹپ دی۔ وہ خوش ہو گیا اور تھینک یو کہہ کر چلا گیا۔ میں چائے پی کر فارغ ہوئی تو سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے، کوئی کام تھا ہی نہیں کرنے کو، لیکن بھوک زور کی لگی ہوئی تھی۔ سارا دن تیاری میں ہی گزر گیا تھا۔ اب سوچ رہی تھی کہ حاجی صاحب کو کال کر کے کھانے کا پوچھوں۔ اتنے میں حاجی صاحب کی خود ہی کال آ گئی اور کہنے لگے میرے روم میں آ جاؤ۔ اس کہانی کا اگلا حصہ نئی آنے والی قسط میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری نالج پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔